الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے، کروڑہ درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ مختصر حمد و ثنا کے بعد گزشتہ روز نماز کی شرائط کے متعلق کچھ گفتگو جاری تھی، جس میں قبلہ رخ ہونا، جن جگہوں سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھنے سے روکا ان کا ذکر کیا گیا۔ نماز کی شرائط میں سے اگر تو آپ مسجد میں نماز ادا کر رہے ہیں تو یقیناً مسجد پاک اور صاف جگہ ہے۔ اگر آپ مسجد سے ہٹ کر کسی اور جگہ پر نماز ادا کرتے ہیں اور وہ 7 جگہ جن جگہوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے سے منع فرمایا، اس کے علاوہ جس جگہ کا آپ انتخاب کرتے ہیں اس جگہ کا صاف ہونا بھی ضروری ہے، یعنی وہاں پر گندگی موجود نہ ہو، وہ جگہ پاک ہو۔ جگہ کے پاک ہونے کے بعد جو ہے لباس کا پاک ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ کے لباس کو گندگی لگی ہے تو آپ کی نماز جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہوگی۔ لباس کا صاف ہونا جو ہے وہ لازم انتہائی ضروری ہے، پاک ہونا جو ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، کہ آدم کی اولاد جب تم مسجدوں کا رخ کرو، مسجد میں جاؤ تو اپنے جسموں پر اچھا لباس زیب تن کر کے جاؤ۔ مسجد میں نماز کے لیے آنا ہے تو آپ کا لباس جو ہے وہ پاک صاف اور ستھرا ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ رب العالمین پاک ہیں اور پاکی کو پسند کرنے والے ہیں۔ اللہ رب العالمین خود بھی صفائی پسند ہیں اور اللہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے جو میری عبادت کرنا چاہتے ہیں وہ بھی پاک صاف اور صفائی پسند ہو۔ اب انسان جو ہے وہ کتنے کپڑوں میں نماز پڑھ سکتا ہے، کپڑے کی مقدار کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زیر ناف سے لے کر گھٹنوں تک یہ ناف کا حصہ ہے، انسان کا سطر ہے، اگر یہ ڈھکا نہ ہو تو انسان کی نماز نہیں ہوتی۔ علماء کرام جو ہیں وہ پینٹ شرٹ میں نماز پڑھنے سے کیوں منع کرتے ہیں؟ آپ مساجد میں دیکھتے ہیں چھوٹے بچے ہیں یا بڑے ہیں، جب نماز ادا کرتے ہیں ٹراؤزر شرٹ ہے یا پینٹ شرٹ ہے، جب سجدے کی حالت میں جاتے ہیں تو انسان کا سطر جو ہے وہ پیچھے سے ننگا ہو جاتا ہے، تو اس وقت نماز نہیں ہوتی۔ اس بات کو یاد رکھیں کہ جو ہم اپنے بچوں کو مساجد کے اندر بھیجتے ہیں، یا تو آپ کی شرٹ اتنی ہو کہ آپ کے سطر کو ڈھانک رہی ہو۔ عموماً دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ سجدے کی حالت میں انسان کا سطر ننگا ہو جاتا ہے، خصوصاً جو لوگ پینٹ شرٹ یا ٹراؤزر شرٹ پہنتے ہیں، یہ ان کے لیے حکم ہے کہ اگر سجدے کی حالت میں پیچھے سے آپ کی سطر جو ہے وہ ننگی ہو جاتی ہے تو آپ کی نماز نہیں ہوتی۔ اگر کسی کے پاس کپڑے کی اتنی کمی ہے، ویسے تو پورے کا پورا لباس جو ہے وہ زیب تن کرنا چاہیے،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شلوار اور کرتے کو اسی لیے پسند کیا، قمیض اور شلوار کو اسی لیے پسند کیا کہ جب انسان شلوار قمیض پہنتا ہے تو بہت کم امکانات ایسے ہوتے ہیں کہ انسان کا سطر جو ہے وہ ننگا ہو جائے، بلکہ ناممکن سی بات ہے۔ دیگر جتنے لباس پہنے جاتے ہیں انہوں میں سطر ننگا ہونے کی تہبند باندھتے ہیں، اس میں بھی سطر ننگا ہونے کی گنجائش ہے، یا عربی جو توپ پہنتے ہیں اگر نیچے سے کوئی شلوار وغیرہ یا پجامہ نہیں پہنا تو ان کا بھی سطر ننگا ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ تو بہترین لباس جو ہے کہ انسان پورے کا پورا زیب تن کرے۔ آج کل تو الحمدللہ فراوانیاں اتنی ہیں کہ انسان کے پاس کپڑے وافر موجود ہوتے ہیں، تو ورنہ حکم یہ ہے کہ نماز کے لیے سطر کا چھپانا جو ہے وہ ضروری۔ نماز کے درمیان ایسا کپڑا جو ہم اپنے گلے میں رومال، صافہ، ہم اپنے چادر وغیرہ اپنے گلے میں دونوں سائڈ پر لٹکا لیتے ہیں، جس کو عربی میں صدل کہا جاتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقہ سے نماز پڑھنے کو منع فرمایا۔ یعنی آپ اپنے گلے میں چادر ڈالیں، اس کے دونوں پہلو جو ہیں وہ نیچے لٹک رہے ہوں تو نماز نہیں ہوتی، کیونکہ یہ تکبر کی علامت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ نماز کی ابتدا سے قبل جو ہے ایک بات جو ہے وہ بہت لازم سمجھتا ہوں عرض کرنا۔ اللہ رب العالمین نے مسلمانوں پر 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ فرائض کون سے ہیں؟ جو ہم با جماعت نماز کے ساتھ ادا کرتے ہیں، جن میں فجر کی 2 رکعات ہیں جو الحمدللہ ابھی ہم نے ادا کی ہیں، اس کے بعد ظہر کی 4 رکعات ہیں، عصر کی 4 رکعات ہیں، مغرب کی 3 رکعات ہیں اور عشاء کی 4 رکعات ہیں۔ یہ انسان پر نماز جو ہے وہ فرض کی گئی۔ اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی 2 سنتیں اور عشاء کا 1 وتر جو ہے وہ کثرت کے ساتھ پڑھا ہے۔ یہ فرض نہیں ہے دونوں چیزیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا اہتمام کیا ہے۔ فجر کی سنتوں کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا وما فیہا، دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے وہ ان سب چیزوں سے بہترین 2 رکعات ہیں۔ ایک حدیث میں 2 سرخ اونٹوں کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال بیان کی کہ اس سے بھی زیادہ قیمتی فجر کی 2 سنتیں ہیں۔ کائنات کے خزانوں میں سے بہترین خزانہ جو ہے فجر کی 2 رکعات ہیں۔ اسی طرح وطر کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الوتر حق واجب علی کل مسلم، وطر حق ہے اور واجب ہے ہر مسلمان پر۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ سفر میں نہ حضر میں نہ فجر کی سنتیں چھوڑی ہیں، نہ ہی عشاء کے وطر چھوڑے ہیں، لازماً پڑھے ہیں۔ تو فجر کی سنتیں جو ہیں وہ لازم پڑھنی چاہیے۔ جو بات میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، اکثر دیکھنے میں یہ بات آتی ہے کہ فرض نماز کھڑی ہو جاتی ہے اور پیچھے لوگ سنتیں ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب امام مصلی پر آ جائے، تکبیر تحریمہ کہہ کے نماز کو شروع کر لے، اس کے پیچھے جو ہے سوائے فرض نماز کے کوئی نماز ادا نہیں کی جا سکتی۔ آسان الفاظ میں کہہ لیں کہ جب جماعت شروع ہو جائے تو پیچھے کوئی بھی نماز جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے، اسے فوراً جو ہے جس حالت میں ہے آپ فوراً سلام پھیر کر جو ہے وہ نماز کے اندر شامل ہو جائیں گے فرض میں، کیونکہ سنتیں آپ پر فرض نہیں ہیں، فرض لازم ہیں۔ فرض کے متعلق سوال ہوگا، سنتوں کے متعلق اگر آپ نے پڑھی ہیں تو آپ کو اجر و ثواب دے دیا جائے گا، اگر آپ نے پڑھی نہیں ہیں تو اللہ رب العالمین ان کے متعلق سوال نہیں کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن اللہ رب العالمین انسان کے فرائض کی طرف دیکھے گا کہ اس نے فرضی نمازیں کتنی پڑھی ہیں۔ اگر کوئی کمی کوتاہی ہوئی تو اس کی سنتوں کو فرضوں میں شامل کر کے اس کی نمازیں پوری کر دے گا۔ میری بات کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ سنتیں چھوڑ دیں، سنتیں لازماً پڑھیں، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عصر کی سنتوں کی بہت فضیلت بیان کی ہے۔ جیسا کل بھی ایک حدیث بیان کی تھی سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من حفظ 12 رکعات بنی لہ بیتا فی الجنہ،
جس نے 12 رکعات کی حفاظت کی اللہ نے اس کا جنت میں گھر بنا دیا۔ کل میں نے اس کی تفصیل ذکر کی تھی۔ تو سنتیں جو ہیں وہ لازم پڑھیں۔ زیادہ مسائل جو پیدا ہوتے ہیں وہ فجر کی سنتوں کے حوالے سے ہیں۔ لوگ اکثر جو نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں اکثر اوقات لیٹ ہو جاتے ہیں، کیونکہ انسان غافل ہے، کمی کوتاہی ہو جاتی ہے۔ ہم آتے ہیں، سامنے فرض جماعت کھڑی ہوتی ہے، لیکن ہم سنتوں کو پہلے پڑھتے ہیں۔ ویسے تو اصل تو حق یہی ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازوں سے پہلے جو سنتیں بیان کی وہ پہلے پڑھی جائیں، جو بعد میں کی ہیں وہ بعد میں پڑھی جائیں۔ لیکن اگر انسان کی سنتیں رہ جائے تو وہ فرض نماز کے بعد بھی ادا کر سکتا ہے۔ فجر کی نماز کا زیادہ مسائل اس لیے درپیش آتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر سے لے کر طلوع آفتاب تک، سورج کے طلوع ہونے تک نماز پڑھنے سے منع فرمایا۔ اسی طرح عصر کی نماز سے لے کر سورج غروب ہونے تک جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نوافل پڑھنے سے منع فرمایا۔ تو اب ہوتا کیا ہے کہ ہم نے فجر کی سنتیں پڑھنی ہیں، آگے فرض جماعت جو ہے وہ کھڑی ہو چکی ہے، تو کیا ہم سنتیں پیچھے کھڑے ہو کے پڑھیں گے یا نماز کے بعد پڑھیں گے؟ اگر نماز کے بعد پڑھیں گے تو یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ تو اس کا حکم کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی تو دیکھا کہ ایک صحابی جو ہیں وہ فجر کی نماز کے بعد جو ہے وہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاتانی، کیا تم نے 2 نمازیں پڑھی ہیں؟ فرمانے لگے اللہ کے پیغمبر، میری فجر کی سنتیں رہ گئی تھی وہ میں نے ادا کی۔ بے شمار احادیث دوسری ملتی ہیں جن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے فجر کی نماز کے فوراً بعد سنتوں کی ادائیگی کی گئی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع نہیں فرمایا۔ حضرت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ معروف صحابی ہیں، ایک حضرت ابو بکر ہیں اور ایک حضرت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں وہ دوڑے دوڑے اس حالت میں نماز میں شامل ہوئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکوع میں تھے، 1-2 صف پیچھے سے رکوع میں چلتے ہوئے کہ شاید جو ہے وہ میری رکعت جو ہے وہ پوری ہو جائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ عمل کس کا تھا؟ حضرت ابی بکر فرمانے لگے اللہ کے پیغمبر میرا یہ عمل تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تمہاری محبت کو قبول کرے، لیکن آئندہ ایسا عمل نہیں کرنا۔ اگر ممانت ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ ضرور بضرور روک دیتے۔ وہ صحابی کا قصہ ہے جن کے ٹخنے تھوڑے سے خشک ہیں، ویل للاعقاب۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جن کے ٹخنے جو ہے وضو کے بعد بھی خشک رہتے ہیں۔ آپ نے منع فرما دیا، صحابی نے نماز پڑھی، آپ نے فرمایا کہ فَأَسْبِغِ الْوُضُوءَ فَارْجِعْ الصَّلَاةَ، اچھی طرح سے وضو کرو اور نماز کو جو ہے واپس لوٹاؤ، دوبارہ نماز پڑھائیں۔ دیگر کتنے اعمال ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیے گئے، یا تو آپ نے حوصلہ افزائی کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تمہاری محبت کو قبول کرے، آئندہ اس عمل کو نہیں کرنا۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جو ہے وہ فجر کی نماز کے بعد جو ہے وہ یہ سنتیں ادا کی گئی۔ تو اس بات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر ہماری فجر کی سنتیں رہ جائیں یا تو نماز کے فوراً بعد ادا کر لی جائیں، انتظار نہ کیا جائے۔ ہمارے کچھ دوست اس طرح کرتے ہیں کہ نماز کے بعد انتظار کرتے رہتے ہیں، وہ نماز فجر سے اشراق کے درمیانے وقت میں جا کر وہ سنتیں ادا کرتے، بیٹھے گفتگو کرتے رہے یا ذکر و اذکار تسبیحات میں مصروف رہیں۔ اگر آپ کی سنتیں رہ گئی ہیں تو نماز فجر کے فوراً بعد ہی ادا کر لیں، یا پھر انتظار کریں کہ سورج طلوع ہو جائے۔ دونوں طرح بہتر ہے، آپ سنتیں ادا کر سکتے ہیں، لیکن اس دور کی مصروفیت اور بہتر عمل یہ ہے کہ اگر آپ کی فجر کی سنتیں رہ گئی ہیں، فرض جماعت کھڑی ہو جائے تو سنتوں کو اہمیت نہیں دینی، بلکہ فرض نماز کو جو ہے وہ اہمیت دیتے ہوئے جماعت کے ساتھ شامل ہو جانا ہے۔ اور کیونکہ ہر انسان جو ہے وقت اس طرح کا جب سورج طلوع ہوتا ہے ہم اپنے کاروباروں کی طرف، اپنی ڈیوٹیوں کی طرف، اپنی ملازمت کا رخ کرتے ہیں، تو بہتر یہ ہے کہ آپ ان سنتوں کو چھوڑ دیں سورج طلوع ہونے کے انتظار میں، اور آپ کی یہ سنتیں رہ جائیں
اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ فرض نماز کے فوراً بعد جو ہے وہ نماز کو سنتوں کو جو ہے وہ ادا کر لیں۔ نماز جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اقامت کہہ دی جاتی، مؤذن جو ہے یا اقامت کہنے والا اقامت کہہ دیتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفوں کو سیدھا فرماتے، پھر مصلی امامت پر آ جاتے۔ رات میں ایک حدیث پڑھ رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اقامت ہو جاتی تو صحابہ کرام تلاش کرتے کہ صفوں کے اندر کہاں موجود ہیں، یعنی پوری صفوں کو سیدھا کروا کر پھر آپ مصلی امامت پر آتے، پھر اللہ اکبر کہہ کے نماز کی ابتدا شروع کر دیتے۔ اب ہاتھ کہاں تک اٹھانے ہیں؟ حدیث میں 3 طریقے آتے ہیں۔ حذو منکبیہ، پہلے نمبر پر یہ جو کندھوں کی ہڈی ہے اپنی انگلیوں کو یہاں تک جو ہے اس طرح اپنے ہاتھوں کو اٹھانا ہے۔ ایک حدیث میں یہ آتا ہے کہ یہ انگلیاں جو ہیں کانوں کی لو کے برابر ہونی چاہیے۔ ایک حدیث میں یہ آتا ہے کہ آپ کے انگوٹھے جو ہیں وہ کانوں کی لو کے برابر آتے ہیں۔ اور بعض علماء کرام کا یہ خیال ہے کہ اگر اس جگہ پر یعنی ہاتھ کا نیچے والا حصہ جو ہے ان کندھوں کے برابر، انگوٹھے جو کانوں کی لو کے برابر اور اوپر والی انگلیاں کانوں کے اوپر حصے تک جب یہ آ جائیں، کانوں کو ہاتھ لگانا مشنون نہیں ہے، صرف کانوں تک، جہاں تک آپ کا جسم ہے، جتنا چوڑا آپ کا جسم ہے اس کے مطابق جتنی آپ کی انگلیوں کے اندر خلا موجود ہے، نہ انہیں زیادہ کھولنا، نہ ہی ان کو ایسے تنگ کرنا ہے، بالکل سیدھا جیسے اللہ نے آپ کے ہاتھ بنائے ہیں بالکل اسی طرح اپنے کندھوں تک ہاتھ کو اٹھانا ہے اور اللہ اکبر کہہ کے جو ہے وہ سینے پر ہاتھ باندھ لینے ہیں۔ علماء کرام کا امام ابو حنیفہ رحمہم اللہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل جو ہے ان کے اختلافات موجود ہیں، ہاتھ کہاں پر باندھے جائیں۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک جو ہے وہ ناف سے اوپر جو ہے سینے سے نیچے باندھے جائیں۔ امام شافعی رحمہم اللہ جو ہیں وہ سینے پر ہاتھ باندھنے کے قائل ہیں۔ امام احمد بن حنبل جو ہیں وہ بھی سینے پر ہاتھ باندھنے کے قائل ہیں، اور اسی طرح امام مالک رحمہم اللہ جو ہیں وہ سینے پر ہاتھ باندھنے کے قائل ہیں۔ صرف امام ابو حنیفہ رحمہم اللہ جو ہیں وہ سینے سے نیچے ہاتھ باندھنے کے قائل ہیں۔ باقی تمام ائمہ کرام جن کی تقلید کی جاتی ہے ان کے نزدیک سینے پر ہاتھ باندھنا جو ہے وہ واجب ہے۔ اور راجح قول نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت وائل بن حجر، صحیح ابن خزیمہ سے روایت ہے کہ حضرت وائل بن حجر فرماتے ہیں میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا کہ آپ نے اپنے سینے پر اس حالت میں ہاتھ باندھے ہوئے تھے کہ بائیں ہاتھ کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دایاں ہاتھ رکھا تھا۔ اور پھر حدیث میں جو ہے وہ 3 قسم سے جو ہے وہ ہاتھ باندھے جاتے ہیں۔ ایک آپ کی ہتھیلی کے اوپر آپ کی ہتھیلی ہو، دوسرے نمبر پر آپ کی کلائی کے اوپر آپ کی کلائی ہو، تیسرے نمبر پر آپ کے بازو پر آپ کا بازو ہو۔ اب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ باندھنے کے 3 طریقے ذکر کی ہیں، اس حدیث میں سینے کا ذکر نہیں ہے، لیکن اگر آپ سینے سے نیچے ہاتھ باندھتے ہو، اگر آپ کلائی کے اوپر کلائی رکھیں گے، ہتھیلی کے اوپر ہتھیلی رکھیں گے، باندھی جائے ہاتھ باندھے جائیں گے، کلائی کے اوپر کلائی رکھے تو مشکل سے ہاتھ باندھے جائیں گے، لیکن جو بازو پر بازو رکھ کے ہاتھ باندھنے کا حکم ہے وہ سوائے سینے سے جو ہے وہ کوئی بھی حدیث جو ہے اس کے علاوہ نہیں ملتی، اور نہ ہی ممکن ہے کہ آپ اپنے بازو کے اوپر بازو رکھ کر جو ہاتھ باندھتے ہیں وہ زیر ناف کے اوپر یا زیر سینہ باندھے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ بہت ساری احادیث موجود ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے علی صدری ہی، سینے پر ہاتھ باندھتے۔ اختلافات موجود ہیں، ائمہ کرام جو ہے اپنی سمجھ کے مطابق گفتگو کرتے ہیں، لیکن میرا جو مطالعہ ہے، جتنی میری تحقیق ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی احادیث میں نے پڑھی ہیں سوائے ایک امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے، باقی تمام ائمہ کرام اس بات پر متفق ہیں کہ ہاتھوں کو جو ہے وہ سینے پر باندھا جائے گا، اس حالت میں کہ بائیں ہاتھ کے اوپر جو ہے وہ دایاں ہاتھ رکھا جائے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین عمل کی توفیق عطا فرمائے۔